بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ علم البدیع چل رہے، سبق نمبر 38۔ محسنات معنویہ کا بیان چل رہا تھا، 6 قسمیں بیان ہو گئی محسنات معنویہ کی۔ اب آگے 15 تک ہم مزید 6 قسمیں 7 قسمیں بیان کریں گے۔ الادماج، 7ویں وجہ ہے ادماج۔ ادماج کا کیا معنی ہے؟ ایزمن معنی آخر وسیق لمعنی، کیا معنی کہ آپ کلام کو لائے ایک معنی کے لیے لیکن استعمال ہو کسی اور معنی کے لیے، متضمن ہو کسی اور معنی کو، چاہ رہا ہو کسی اور معنی کو۔ ایزمن کلام سیق لمعنی معنی آخر، کہ لایا جائے تو ایک معنی کے لیے لیکن استعمال ہو، متضمن ہو، شامل ہو کسی اور معنی کو، جیسے قول ابی طیب۔ ابو طیب متنبی سے اب جو ہے ایک شعر کہہ رہے ہیں، اقلب فیہ اجفانی کانی اعد بها علی الدہر الذنوبا۔ اقلب فیہ اجفانی، کہ میں رات میں اپنی پل کے الٹ پلٹ کر رہتا ہوں، کانی اعد بها علی الدہر الذنوب، گویا کہ میں زمانے کے گناہ گن گن کر شمار کر رہا ہوں کہ مجھ پر زمانے نے کتنے ظلم ڈائے اور کتنی بے انصافیاں کی۔ فَإِنَّهُ ضَمِنَ وصف اللیل بطول الشکایت من الدہر، یا پر رات کو جو طویل بیان کر رہے ہیں نا، یہ متضمن ہے کس کو؟ کہ وہ زمانے سے شکایت کر رہے ہیں۔ معنی یہ کر رہے کہ دیکھیں رات کو میں پل کے ادھر ادھر کر رہے، کبھی آنکھیں بند کرتا ہوں کبھی کھولتا ہوں، رات بھی بڑی طویل ہے اور نیند بھی نہیں آ رہی، زمانے سے شکایت کر رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی بے انصافیاں میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ معنی یہ ان شاعروں کا کام ہے جو مجازی قسم کے شاعر ہیں نا، حقیقی شاعر زمانے کی شکایت نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اصل میں ہم نے جو مطلب بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ معنی تو ایک تھا یہاں پر، لیکن اسے دوسرا معنی لے لیا۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ زمانے کی شکایت بھی کر دی ساتھ۔ ومن الادماج، یہ بھی ادماج میں سے قسم کی ما یسمى بالاستطباع، اس کا نام ہے استطباع۔ استطباع کا کیا معنی ہے کہ آپ ایک تعریف بیان کر لے اور اس کے بعد یہ تعریف دوسری تعریف کو بھی شامل ہو۔ معنی آپ نے ایک تعریف کر دی ضمن دوسری تعریف بھی ہو جائے۔ وهو المدح بشيء على وجه، کیا کسی شے کی یا کسی شے کے ذریعے کسی چیز کی صفت بیان کر، یستتبع المدح بشيء آخر، کہ اس کی ضمناً و تبعاً دوسری شے کی بھی تعریف ہو جائے یا دوسری تعریف بن جائے، اس کے بعد بن جائے۔ کقول الخوارزمی، ایک شاعر خوارزمی، خوارزمی لوگ پڑھتے، خوارزمی صحیح ہے، ابو بکر خوارزمی، یہ خاندان گزرے۔ وہ کہہ رہے کہ سمح البدیہۃ لیس یمسک لفظہ فکأنما الفاظہ من مالہ، یہ جو میرا ممدوح ہے نا، برجستہ کلام کرنے میں، اچانک بولنے میں، بے سوچے سمجھے اتنا طول سے بولتا ہے، اتنا سخی ہے کہ اس کے کلام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی۔ لیس یمسک لفظہ، جب بھی بات بولتا ہے کمال کی بات کرتا ہے، اچانک بولتے ہماری طرح زیادہ نہیں سوچتا اس کے لیے۔ فکأنما الفاظ من مال، صلاحیت ہے کہ اس کے الفاظ بھی مال میں سے ہے، جیسے وہ مالی سخاوت کرتا ہے نا تو بات میں بھی سخاوت کرتا ہے، جیسے مال لٹانے میں فیاض اور سخی ہے، جواہر کلام میں بھی خاتم طی ہے۔ معنی بخیل نہیں ہے، اس سے پوچھے گیٹ کہاں ہے، کس طرف جا رہے ہو، آپ کو نہیں بولے گا جا میرا دماغ خراب ہے۔ جیسے یہاں کے لوگ کچھ درجہ مل جائے کسی کو راستہ بھی نہیں بتاتے، پوچھو لیبارٹری کہاں ہے، جا ادھر ہو جا، ہٹ جا، ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں ادھر کہیں۔ تو اس کے الفاظ بھی ماشاءاللہ زیادہ، جب ضرورت ہو ضرورت کے موقع پر بولتے اور قیمتی الفاظ بولتے ہیں، اور مال میں بھی سخی ہے، دونوں اعتبار سے دیکھیں یہاں پر اس کی بدیع الکلامی، بدیع گوئی کی بھی صفات ہو گئی نا، اور مالی سخاوت کی بھی صفات ہو گئی۔ ایک اور شے ہے مراعات النظیر،
مراعات النظیر کو تلفیق بھی کہتے. تلفیق کا معنی ہے کہ چند چیزوں کو ایسے طور پر جمع کرنا کہ اس میں تضاد کی نسبت تو اسی بھی اور ساتھ ساتھ مناسبت و موافقت بھی موجود ہو، اس لیے تلفیق کرتے. لفق یلفق و تلفیق لپیٹ دینا، اس کو ائتلاف بھی کہتے ہیں، ملوف کرنا ساتھ. صنعت توفیق کہتے ہیں، صنعت تناسب، جیسے ایک شخص سے ایک لفظ بولے گا اس کا دوسرا معنی مراد لے. ایک شاعر وہ کہہ رہے اذا صدق الجد افطر العم للفتى مكارم لا تخف وان كذب الخال. اذا صدق الجد، جب دادا صحیح بولتا ہے، معنی تو ظاہری یہ ہے نا. افطر العم للفتى مكارم، تو جو کیا ہے چچا ہے نا وہ قیمتی کپڑے پہننے لگتا ہے. للفتى مكارم، اور اس جوان کی تو اس اخلاق لا تخف، کسی سے چھپے نہیں ہے. وَإِن كَذَبَ الْخَلُ، اگرچہ ماموں سے بہت جھوٹ بولتا ہے کہ اچھا آدمی نہیں ہے، مگر دادا وغیرہ چچا کو تو خوب معلوم ہے. ظاہری معنی یہ ہے لیکن یہ مقصود نہیں ہے، پر دوسرا معنی مراد ہے اذا صدق الجد، جب قسمت اچھی ہو. افطر العم، تو عام لوگ بھی اچھے کپڑے پہننے لگتے ہیں، معنی خوشحالی ہوتی ہیں، فراوانی ہوتی ہے. للفتى مكارم، اور جوان کے سے اخلاق ہوتی لا تخفى یا لا تخفى، کسی پوشیدہ نہیں ہوتی. وَإِن كَذَبَ الْخَالُ، اگرچہ گمان میں یہ صحیح نہ ہو، گمان چھوڑ دو، صحیح حقیقت کو دیکھو. تو فقط جمع بین الجد والعم والخال، یا پر جد عم خال کا لفظ لایا. والمراد بالاول الحظ، جد سے دادا مراد نہیں بلکہ قسمت مراد، نصیب. عم سے کیا مراد ہے؟ چچا مراد نہیں، بثانی عامت الناس مراد ہے. اور یا پر خال جو ہے اس سے ماموں مراد نہیں، بسال سے الظن، سے گمان مراد ہے. تیسری الاستخدام، نمبر 10 استخدام. استخدام کا کیا معنی ہے؟ لغوی عربی اعتبار سے استعمال کرنا کسی چیز کو. یہاں پر اس کا معنی ہے کہ ایک لفظ کو آپ ذکر کریں کسی معنی کے لیے، مثلا پھر اس کی طرف آپ ضمیر لوٹائے اور اس سے دوسرا مطلب مراد لے. یا یہ کر لے کہ ایک ضمیر کی جگہ آپ نے دو ضمیر ذکر کر دی اور دوسری ضمیر سے آپ وہ معنی لے جو پہلی ضمیر سے مراد نہ ہو. پہلی ضمیر سے الگ معنی مراد ہو، دوسری ضمیر سے دوسرا الگ معنی مراد ہو. جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کے ہاں رمضان کا مہینہ حاضر ہو جائے تو وہ اس کا روزہ رکھ لے. من شہد منکم الشہر، من شہد کا معنی ہے کہ من رأى منکم الہلال، اگر کسی نے ہلال دیکھا پہلے دن، پہلی تاریخ کو، فلیصمہ، تو جو مقررہ زمانہ ہے 30 دن یا 29 دن اس کے روزے رکھے. دیکھ الشہر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ہلال مراد ہے. اور فلیصمہ ہو کہ ہاں ضمیر جو ہے اسی کیا مراد ہے؟ مقررہ زمانہ 30 دن یا 29 دن. تو دیکھیں یہاں پر ایک ضمیر کو لوٹایا، ایک اور یہاں پر بتائیں گے. تو استخدام کا معنی کیا ہوا؟ ذکر اللفظ بمعنى و اعادت ضمیر علیہ بمعنى آخر، ضمیر دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کو لوٹا دے. یا او اعادت الضمیرین، دو ضمیر لوٹا دے، ترید بثانیہما غیر ما ردتہ باولہما، کہ دوسرے ضمیر سے جو معنی آپ لے وہ پہلے والے سے نہ ہو، پہلے کا الگ معنی دوسرے کا الگ معنی. فالاول پہلے کی مثال دیتے ہیں کہ ایک ضمیر جیسے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ تو ہو گئے. اراد بالشہر الہلال، شہر سے ہلال مراد لو بضمیر یا زمان المعلوم، مقررہ معلوم زمانہ. والثانی دوسری مثال دے رہے کہ دو ضمیروں کا قولی فسقى الغدا والساکنیہ وانہم شبوہ بین جوانہ وضلوعی. یا پر شاعر کہہ رہے کہ دعا کرتا ہوں کہ شجر غزا اور اس کے پاس رہنے والوں کو اللہ سیراب کرے. فسقا، اللہ سیراب کرے، بارش برسائے. کن لوگوں کو؟ الغزا، غزہ درخت کو صرف بس سیراب کرے نہیں، مانا جس جگہ پر غزہ درخت ہے اس سارے علاقے کو اللہ سیراب کرے. والساکینی ہے، اور اس جگہ کے رہنے والے لوگ بھی. وَإِنْهُمْ، اگرچہ وہ ان لوگوں نے نار غزہ کو شبوہ جوان کر دیا ہے، بین جوانح و ضلوعی، اس کے پہلوؤں اور پسلیوں کے بیچ،
आग को खूब भड़का दिया। यानी अगरचे उन्होंने इस दरख्त की लकड़ियों को जला कर खूब आग भड़का दी उसके इर्द गिर्द इलाके में, अल्लाह उनको क्या करे, सैराब करे। गज़ा जो है असल में एक दरख्त का नाम है। अलगज़ा शजर बिलबाद या जंगल वगैरह बियाबा में एक दरख्त होता है। वह ज़मीर साकिनी ही यऊद इलैहि, और साकिनी है में जो हा ज़मीर इस दरख्त की तरफ लौट रहे, मगर मुराद के बेमाना मकान ही उस जगह मुराद है वह जो दरख्त है। वह ज़मीर शबूह यऊद इलैहि, और शबूह की ज़मीर भी इस दरख्त की तरफ लौट रही है, लेकिन दरख्त मुराद नहीं, फिर बमाना नार ही आग की तरफ लौट रही। नंबर 11 अल-इस्तिदराद। इस्तितराद इस्तितराद इस्तिदराद का क्या माना है कि मुतकल्लिम जो मतलब पहले बयान कर रहा हो उसको छोड़ दे दूसरे मतलब में लग जाए, जब दूसरा मतलब बोल रहा हो दोबारा पहले मतलब की तरफ लौट आए। इस पर हमारे बूढ़े इलाके और बूढ़े जो लोग ये क्या करते, 2-3 किस्से एक जगह बात में ले लेते हैं। 3 किस्से शुरू कर लेते ना, एक किस्सा पहले शुरू कर ले उसको आधा छोड़ दे, फिर दूसरा किस्सा, फिर पहले की तरफ लौट आते कि बात ये कर रहा था, खबर में दा का वाला सही है। इसको कहते हैं इस्तितराद। ये असल में इसलिए करते हैं ताकि आदमी चला ना जाए। पहला किस्सा आधा छोड़ दो ना, पहला वाला, दूसरा किस्सा भी फिर पूरा करूँगा, और इस तरह से इंतज़ार में लगे कि पहली बात का पूरी करेगा। इसको इस्तितराद कहते हैं। वो हो अयख्रुजल मुतकल्लिम मिनल गरज़ अल्लज़ी हुवा फ़ीही, जिस बात में लगा हो उसको छोड़ दे, इला आखर दूसरी बात में लग जाए, मुनासबत नून में मुनासबत होती इसलिए बात को टच करते रहते हैं। सुमर्ज इला तत्मीम अल, फिर वापस लौट जाते, पहली बात को पूरी कर लेते हैं। का कौल समूल, जैसे समूल एक शायर है उसमें भी ये आदत थी, समूल बिन आदिया। वो कह रहा है कि हम ऐसे लोग ये कि कत्ल को, जंग को आर डर नहीं समझते, जबकि आमिर सलूल कबीला बहुत बुज़दिल है, इन चीज़ों से डरते हैं, इसको आर समझते। और ये जो हम मौत से बहुत मोहब्बत करते ना, इसी मौत की मोहब्बत ने हमारी अजल को क्या कर दिया, करीब कर दिया। हम बहुत जल मर रहे हैं, और वो लोग जो है मौत को बहुत नापसंद करते हैं ना, इसलिए तो उनकी ज़िंदगी लंबी है। हमारे सैयदों में से, पेशवाओं में से कोई भी मरा है ना बग़ैर बदले के किसास की नहीं मरा, और न अपनी मौत मरा, अक्सर जंगों में मरे हैं। इनके लोग बिस्तर पर मरते हैं जो सरदार है, क्योंकि लड़ते नहीं ना, लड़ने वाले लोग बार मरते हैं। जो क्या है बुज़दिल, वो तो चरपाइयों पर मरते, बिस्तरों पर। तो यहाँ पर इस कसीदे में मकसद उसका फ़ख्र बयान करने, अपने कबीले पर फ़ख्र कर रहे, आमिर सलूल कबीले की बुज़दिली और कम हिम्मती को जिक्र कर रहे। तो कह रहे वइन्ना उनासुन ला रनल क़त्ल सब्बतन इज़ा मा रअतहु आमिर व सलूलु युक़र्रिबु हुब्बुल मौति आजाल लाना लाना व तकरहुहु आजालुहु फततूलु वमा मात मिन्ना सय्यदुन हत्फ अनफिही वला तल्ल मिन्ना हैसु कान क़तीलु। वइन उनासन, हमें से लोग ला नरल क़त्ल सब्बतन, जंग झगड़े वगैरह मैदान को हम आर नहीं समझते। इज़ा मरा तो आमिर व सलूल, जबकि आमिर सलूल कबीले इन चीज़ों से बहुत डरते घबराते हैं। युक़र्रिबु हुब्बुल मौति आजालना लना, हमारी मौत के साथ जो मोहब्बत है ना, ये हमारी मौत को, अजल को करीब कर देती है। व तकरहुहु आजालुहुम, उनकी अजल मौत को तो ना पसंद करते हैं ना, फततूल, इसलिए तो उनकी अजल लंबी होती है। वमा मात मिन्ना सय्यदुन हत्फ अनफी, हम में से कोई भी सरदार अपनी मौत कभी भी नहीं मरा आज तक। वला तल्ल मिन्ना हैसु कान क़तील, अगर मरा भी है तो वो ज़या नहीं गया, उसके बदले हम 100 कत्ल करते हैं। फसियाकुल कसीदा लिल फ़ख्र, फ़ख्र की लीला, वस्ततरद मिन्हु इला हिजा व आमिर व सलूल सुम्मा आद इलैहि, और आमिर और सलूल की भी क्या कर दी, हिजू बयान कर दी, साथ साथ फिर अपनी बहादुरी की तरफ लौटा और किस्से को आगे दराज कर दिया।